وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب المشرقين ورب المغربين. اللہ رب العالمین دی بے پناہ من بارگاہ خیر الانام دے وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد معزز و محترم سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے دعا ہے خلاق عالم مجھ نالائق نو ناکارہ خلائق نو حق سچ کہن دی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ توانو مینو ساریاں نو مل کے خلاق عالم سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی علیہ السلام دے نال وفا کرن والے غیور سنی مسلمان بھائیو، گزشتہ جمعۃ المبارک تے حضرت سیدنا عثمان ذی النورین سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سونی تی پاک برگاہ وچ کچھ گزارشات عرض کرنے دی کوشش کی تھی۔ او جس آیت تو میں نے اپنے عنوان نو شروع کیتا سی اس دے اگے قرآن دی چند ایک آیات تو اپنے عنوان نو مکمل کرنے دی کوشش کراں گا۔ انتہائی توجہ دے نال میری گزارشات نو سماعت فرماؤ۔
اور قرآن دے اس فرمان تے توجہ فرماؤ، انتہائی توجہ ہونی چاہیے۔ خلاق عالم نے قرآن دے وچ ارشاد فرمایا، آیت نمبر 55 سورہ النور شریف، پارہ 18واں، پارہ سورہ آیت نمبر 55، توجہ دے نال سماعت فرماؤ، خلاق عالم دے ارشادات مبارکہ نو سمجھیے۔ اللہ فرماندے نے وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کر چھوڑیا اللہ کریم نے ایمان آلیاں دے نال۔ پہلی گل ذہن وچ رکھنی ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگاں دے نال جنہاں دے دل نور ایمان نال منور سن۔ کس گل تے وعدہ فرمایا؟ وعاملوا الصالحات، ان میں سے جو نیک اعمال کریں۔ یقین لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، وہ ضرور انہوں خلیفہ بناوے گا، فی الارض، زمین دے وچ، کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اس نے خلیفہ بنایا انہاں تو پہلا نو۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور مستحکم کر دے گا انہاں واسطے انہاں دا دین جیڑا کہ انہاں واسطے پسند کیتا گیا۔ والا یبدلنہم، اور ضرور بدل دے گا انہاں واسطے، من بعدہم، ایدی تو بعد، خوفہم، انہاں دا خوف، امنا، امن دے وچ۔ میرا اس آیت دا جڑا لفظی معنی لغوی معنی ہے وہ آپ نے سمجھایا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ نے اس آیت دے اسی دوبارہ پلٹ کے آندے ہیں تے اس تے شروع تے آ رہے ہیں آیت دے دوبارہ ابتدا تے۔ میں انشاءاللہ ہر گوشے نو حل کردہ کے جاواں گا، انتہائی اختصار دے نال، وقت دے دامن گنجائش نہیں ہوندی۔ توجہ فرمانا، اللہ فرماندے نے وعدہ، اساں وعدہ کیتیا، اللہ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا۔ الذین، اسم موصول ہے، فرمایا ان لوگاں دے نال وعدہ کیتا جڑے ایماندار نے۔ بھی بولو نا، ایک باری پھر بولو۔ بولانے دا مقصد یہ ہوندا کہ بندہ بیداری دے نال اے گلاں سماعت کرے، انہوں غور کرے تے توجہ نال سمجھن دی کوشش فرمائے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کن لوگوں دے نال جڑے کون نے؟ ایماندار۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ کون نے؟ ایماندار۔ منکم، تم میں سے، وعاملوا الصالحات، اللہ نے فرمایا سارے تے نہیں انہوں خلیفہ ہو سکتے، تواڈے وچوں انہاں نوں اسی خلیفہ بناواں گے جڑے بہتے نیک سن، جڑے نیک سن، عمل چنگے کیتے نے۔ ویسے تو ہر ایک ہی صحابی نے چنگے ہی عمل کیتے نے، حضور دا جو غلام ہے صحابی جو ہویا، میری گل سمجھ رہے ہو نا؟ صحابی جو ہے تو صحابی نے نیک ہی عمل کرنے نے۔ لیکن جڑی گل میں عرض کرنا چاہ رہا انہوں سمجھو، اور توجہ نال آیت نو غور کریے، پھر ادھے نال دیگر آیتاں نو سمجھاں گے تو مضمون انتہائی آسان ہو کے سمجھ آ جائے گا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک تے میں ایک آیت پڑھی سی جدے وچ میرے اللہ نے فرمایا سی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ سکینتہ علیہم۔ یاد ہے؟
اللہ راضی ہو گیا انہیں ایمانداراں تے جڑے کون ایماندار نے جنہاں نے کی کیتا ہے قصاص عثمان یعنی حضرت عثمان دے قتل دی خبر تے بدلہ لین واسطے کوشش کی تھی. اللہ نے انہوں نے کی فرمائی کون نے بھئی بولو نا یہ گل یاد رہا سی. ایماندار ہونے تو بعد اللہ نے فرمایا میں نے کیاں راضی بھی ہاں میں کیاں راضی بھی ہاں دو گل جائیں دے. ہوں اساں نے او ایماندار گروہ اس آیت دے بچوں میں تلاش کرنا ہے. توجہ ہو گئی. خلاق کے عالم نے اعلان فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ کر دیا کن لوگوں کے ساتھ جو ایماندار ہیں. جو کون ہے ایماندار ہیں. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ جڑے انہاں وچ نیک لوگ نے انہاں نال وعدہ کی لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اساں انہاں نوں زمین دے وچ خلیفہ بنا دیواں گے. ہن توجہ فرمانا عزیزان من اے جڑی آیت مفسرین راضی نوں اٹھا کے پڑھو صاحب خازن نوں اٹھا کے پڑھو مفسرین فرماندے نے انہاں تو مراد جڑی خلافت دتی جا رہی ہے کسی اور نوں نہیں. ابو بکر صدیق نوں دتی جا رہی ہے عمر فاروق نوں دتی جا رہی ہے عثمان ذی النورین نوں دتی جا رہی ہے علی المرتضیٰ نوں دتی جا رہی ہے. یہ کتھے لکھے ہے آیت نمبر 55 پہ تلاوت کرداواں سورۃ النور پہ تلاوت کرداواں 18واں پارہ پہ تلاوت کرداواں. اللہ پہ فرماندن وعد اللہ الذین آمنوا منکم. میرا مالک اعلان پہ فرماندا ہے اساں نے وعدہ کیتے آئے. کون پہ آتا ہے اللہ اعلان فرما رہے ہیں اساں نے وعدہ کیتیا کس گل دا وعدہ فرمایا کہ ایماندار نے انہاں نال ساڈا وعدہ ہی ہو گیا کہ نیک بھی نے نیک ہون تو بعد اسی انہاں نوں زمین دے وچ خلیفہ بھی بناواں گے. زمین دے وچ خلیفہ بھی بناواں گے. ہن آؤ ذرا غور کریے نیک کون نے ذرا خلاق کے عالم دے قرآن نو پڑھئے تے نیک لوگانوں میں تے پھر اے بھی سمجھئے نا جڑا نیک ہو جائے اللہ دے نزدیک کتنا مکرم تے محترم ہو جاتا ہے. میرے بھائیو توجہ کرنا میں آخری پارہ پہ تلاوت کرداواں. اللہ کریم قرآن دے وچ کی پہ فرماندے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. اس آیت دے وچ جڑا اتقا دی تفضیل موجود ہے مفسرین تے علماء ذویل احتشام فرماندے نے اے دے تو مراد تقوی جڑا مراد ہے حضرت ابو بکر دا تقوی مراد ہے. کدھا تقوی مراد ہے بھئی بولو نا پیار نال بولو یار کدھا تقوی مراد ہے جناب ابو بکر دا تقوی مراد ہے. ہن انتہائی توجہ میرے ول رکھیو تے میں تواڈے نال مخاطب ہونا چاہندا ہاں. ہن اس آیت دے وچ مراد سارے مفسرین اپنے پرائے سارے پہ مندے نے اس آیت دے وچ تقوی جڑا بیان کیتا گیا سب تو زیادہ متقی جنوں آکھا گیا کون حضرت ابو بکر صدیق. بولو نا کون حضرت ابو بکر صدیق نے. اگلی گل توجہ فرماؤ آؤ قرآن کریم دا دوجا مقام پڑھ لیندے ہاں. یا اللہ جڑا متقی بن گیا انہوں کتنی عزت عطا فرمائے گا. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جڑا سب تو زیادہ متقی ہوے گا اللہ دے نزدیک عزت والا بھی وہی ہوے گا. سب تو زیادہ عزت والا بھی وہی ہوئے گا. پتہ چلیا میرے بھائیو توجہ فرمانا. ہن اگلے جملے تے توجہ لطف آ جائے گا تو انہوں بیدار بیٹھے ہو نا تے میرے اگلی گل توجہ کر دے جاؤ. آیت سورہ نور دی سمجھنی ہے. اس آیت نو سمجھن واسطے سی قرآن دے مختلف مقامات نو کھول کے پڑھ دے پیاں. میں کیا کہ اتقا تو مراد کدا تقوی اچھا بولے یار نا جنہیں حضرت صدیق نال پیار کر دو اچھا بولے
حضرت ابو بکر دا تقوی کدا حضرت ابو بکر دا تقوی ہن توجہ فرمانا حضرت ابو بکر دے تقوی دی گل آ گئی فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا جیڑا جتنا نیک ہوئے گا جتنا زیادہ متقی ہوئے گا حرف تشبیہ اللہ نے فرمایا تحقیق نال فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جیڑا جتنا زیادہ متقی ہو جائے گا اللہ دے نزدیک اتنا ہی زیادہ عزت دار بن جائے گا ہن میرے بھائیو توجہ فرمانا گل دو سمجھ آ گئی تقوی کدا زیادہ حضرت ابو بکر صدیق دا تقوی زیادہ پھر اللہ دے نزدیک عزت والا کون جدا تقوی زیادہ ہوئے میرے مالک دی بارگاہ وچ اتنا زیادہ عزت والا ہوندا ہے ہن ویکھیے نا حضرت ابو بکر دا تقوی کیا مسلم ہے کہ کوئی نہیں کیا حضرت ابو بکر نو متقی سرکار مندے نے کہ کوئی نہیں عمر پاک مندے نے کہ کوئی نہیں عثمان و علی مندے نے کہ کوئی نہیں باقی صحابہ مندے نے کہ کوئی نہیں اسا اتھوں گل شروع کرنی ہے لا یستخلفنہم تیا کے مکانی ہے گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں میرے پاک نبی رحمت کون ہیں سیدی کل عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہو گئے نے سرکار آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما رہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا اے عائشہ جا کے لوگاں نوں دسو کہ ابو بکر نو مسلے تے کھڑا کر دے من کنوں آکھو بھئی بولو نا حضرت ابو بکر نو آکھو کہ کی کرن مسلے تے کھڑے ہو جا جناب والا حضرت عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے سونیا حضرت ابو بکر صدیق بڑے نرم دل دے مالک نے سونیا جدوں تانوں مسلط نہیں ویکھن گے ابو بکر کیویں نماز پڑھائے گا نماز دا وقت ہویا سرکار تشریف نہ لے کے آئے صحابہ نے حضرت عمر فاروق نو مسلے تے کھڑا کر چھوڑیا جدوں حضرت عمر فاروق مسلے تے کھڑے ہوئے آواز بلند ہوئی آواز سرکار نے سماعت فرمائی فرمایا جاؤ عائشہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا میری اللہ اور میرے محبوب کے غلام سرکار فرماتے ہیں صحابہ اور اللہ اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی مسلے پہ کھڑا ہو جائے فرمایا کیا میرے لجپال نے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس جا کر میری ابو بکر سے کہہ دو وہ لوگوں کے لیے نماز کی امامت کروائے بولو بولو وہ کیا کرے لوگوں کے لیے امامت کروائے ہوں مسلے تے کون کھڑا ہے وہ بولو حضرت عمر لیکن سرکار کی پہ فرماندے نہیں عمر نہیں ابو بکر کون کھڑا ہو بھئی اور اللہ بھی اس بات پہ راضی نہیں کہ ابو بکر کی ہوتی ہوئی ہے کوئی اور مسلے پہ کھڑا ہو سرکار کا جانشین اول کون کہلایا وہ بولو نا یار اچھا بولے کرو نا کون کہلایا حضرت ابو بکر صدیق میں نے یہ گل دسو جس کو سرکار اپنا مسلح دے دین قاعدہ امامت دا یہ ہے توجہ ہے پکھ بند کر دو یار قاعدہ امامت دا یہ ہے توجہ میرے پاس جانب ہے کہ کوئی نہیں توجہ میرے پاس رکھو قاعدہ امامت دا یہ ہے تو سمی پڑھے ہو سی سنے ہو سی امامت وہ کروائے جد کل علم زیادہ ہوئے فقہ لکھیے گل میں تو انہوں سمجھا رہا ہوں توجہ ہے صاحب فقہ دے محدثین میں امام فرماندے نے کہ امامت کون کروائے جڑا سب تو زیادہ علم رکھنا ہوئے تے متقی ہوئے کون ہوئے اور نہیں میں بولو کہ دے کسی دا ہارٹ نہ فیل ہو جائے جد کل علم زیادہ ہوئے تو کی ہوئے متقی ہوئے اللہ کرے انہوں نیمہ نیمہ بار بھی بولے کرو تو پھر تکل ہوئے نا بار کی کسی ایجی جی زبان استعمال پہ کر دو پھر کمال ہی ہو جاتا ہے تے تھینج پہ بول دو کہ کسی ہارڈ نہ فیل ہو رہے ہوئے
کچھ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ اچھا بول یار اچھا، او سبحان اللہ تو بات چاکھنی ہے، پہلے میری گلہ نال بولو بھئی کون امامت کروائے؟ جیڑا امامت دا آئل ہووے او دے اندر علم بھی ہووے تے تقوی بھی ہووے، امامت او بندہ کروائے۔ اصول امامت آج بھی سرکار فرماندے میرے تو بعد میرے مسلح تے او کھڑا ہوئے جدا نا ابو بکر ہے۔ ہن اے اصول فقہ دا جڑا میں قاعدہ بیان کیتیا، کون امامت کروائے جڑا کون ہوئے؟ جائی بھائی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ فقہ دا اصول امامت کون کروائے جدے کل علم بھی ہوئے تے تقوی بھی ہوئے، امامت دا اہل ہوئی حقیقی طور تے۔ سرکار نے فرمایا میرے مسلح تے کون کھڑا ہوئے؟ ہن بولو حضرت ابو بکر۔ فقہ آج بھی اصول رائے جے امامت او کروائے جدے کل علم بھی ہوئے تے تقوی بھی ہوئے، اہل ہوئے۔ باقی تے آجا نیر نگری ہے، جیڑا ویلا ہوندہ ہے تو ہی مسلح تے آ جاندہ ہے، اور کوئی نہیں چلو جی تھوڑی داڑھی رکھ لو تے مسیحت ملی جا سی نہیں، میں کہا ٹھیک ہے چلن دے ہو، ایڈا لاوارث مسلح سے سمجھ لیا۔ سمجھ آ رہی کی کوئی نہیں؟ تے حالات پھر یہی ہونے نے جڑا جو ہے پہنی یہ دی وجہ ہے۔ لگیاں مسیحتاں تے گالڑے ماں وہ پتہ ہی کونی کی پڑھائی اندر۔ ایک مولوی نو میں ملیا، میں کو سنگیا وہ تو ہی 10ویں نماز دا وقت داخل کوئی نہیں تو پڑھائی پہندا ہے، خیر تا ہے۔ وہ آکھا جی میں ملازم ہاں، میں نو نہ زور والے صبح نہیں آگ چھوڑی تو میں زور نہیں پڑھا چھوڑ جاؤں۔ میں کہا تو زدہ ملیا ہے، میں بندے دا پتر بانا، وہ اللہ نہیں بارگاہ کو نہیں آ جانا۔ اساڑے کو ایک لطیفہ جائی بھی ہے، گل سمجھن دیئے ویسے کسی مسیحتی جی کو مولوی صاحب ہے تے مولوی صاحب جناب والا کچھ عرصہ رہے تو لوگ آکھا بھئی تسی بنجو، اس آکھا جی میں ویسا بھی کہیں گلہ نال، انہوں آکھا تسی بنجو اللہ دا والے ہو وہ اسا کو اور بندہ رکھنا۔ اس آکھا جی میں بہنا پیاں، لیکن ایک گل یاد رکھو میں نمازہ جتنی پڑھائیں ایک بھی وضو نال کو نہیں پڑھائی، ہن تسی بھی جتنی رہ گئی نا پیچھے دوران دے رہو ہے جی ہو جائے مقتدی ہو جائے حاکم ہو جائے عوام تی ہو جائے تاکہ وہ بندہ ملیا۔ او خدا دیا بندے ہن بدلو اپنے آپ نو، علماء نو سنو، اپنے آپ نو بدلو۔ بہت توقع اسی آنو کہ کریے 5000 تو ٹھیک نماز ہی ہے تو جو اسی پہ کر دیں وہ جگہ اسے چاند چاڑھنے نا۔ میں واللہ عرض پہ کردہ میں اکثر اوقات کسی جگہ تے جائیں تے میں جماعت تو کئی باری دور ہوندہ نماز جماعت نال نہیں پڑھ گا، کئی دفعہ ایسا ہونا مسلح تے وہ بندہ کھڑا ہو سی کہ جدہ قرآن ہی کوئی نہیں، حالات ہی کوئی نہیں، آیت غلط پہ پڑھ دو سی، نہ اسا رکوع دا پتہ نہ سجود دا پتہ، پیچھے قوم ٹکرا ماری جا رہی تے ماری جا رہی۔ ہن نہ بولیے تے تاویں گناہگار، جے بولیے تے لوگ نہیں کھڑن دینے، کھڑا ہون دینے۔ وہ جی ساڑی مسیح جا کے رولا پا گیا بن کے کریے مجبور ہاں، غلط تو قرآن نہیں پڑھنا، تو سمجھ آ رہی میری گل؟ لیکن ہم کیا کریے، کتھے جائیے، حالات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں۔ اسی لوگ کیا دیں کیا کریے، مطلب او جی محلے والے 5000 ہی دیں دیں، تو آنا 5000 بھی دیں دیں تو میں بھی یہ جی چند چاڑنے ہیں۔ تو سمجھ آ رہی گل؟ یعنی کہنے دا مقصد ہے کو بدل سو، تسی حالات بدلائے سو، کچھ اصول وضع کر سو، کو دین نو سمجھن دی تو سمی کوشش کر سو، اللہ کرے سی اتھے بھی کوئی دین دا سمجھانا لا آوے سی۔ لیکن اسی بدلنا ہی نہیں چاہ رہے، اسی اس بندے اگر کوئی سانو شریعت دی گل دس سے تو اسی دی مخالفت دی کھڑے ہو جاندے ہیں۔ بھائی یہ کون ہے جی سانو دسن والا؟ وہ مفتی ہو، اگر تسی ایڈے مفتی ہو تو تسی آپ پہ کھڑے ہو جاندے۔ وہ سمجھن مطلب سمجھن دی گل کرو، میں جو کہنے ہاں اساڑی انہی وجوہات دی بنا تے آج اگر قوم دا ہے حالت اسی یہی وجوہات ہیں، اور اس میں اولین مجرم مسجد انتظامی ہیں، مسجد کمیٹیاں نے۔ میری گل سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ انہوں دا چناؤ اتنا گندہ ہے، اتنا گھٹیا ہوندہ ہے، انہوں اپنے ماتحت رکھن واسطے بندے نو کوئی پتہ نہیں کہ اس نو دین دا پتہ ہے، شریعت دا پتہ ہے، اصول دا پتہ ہے، نہیں پتہ، آ کے تو کھڑا ہو جا۔ پھر آندہ ہوندہ اے یہ کہ جو حالات سامنے آ جاندے نے،
شریعت نال اسی مذاق کر دیں کہ کوئی نہیں؟ بولو. کپڑا چنن واسطے سانو پتہ ہے کہ کپڑا کیڑی دکان تو چنگا ملسی، برتن کیڑی دکان تو اچھا ملسی، بچہ سکول پڑھانا کیڑی جگہ تے اچھا ملسی، سکول کالج فلاں فلاں. لیکن دین سمجھن واسطے کوئی پتہ ہی کوئی نہیں. ایسا جڑا لولا لنگڑا اسی ساڈے مسلے دا وارث بنا پیا اسی ہے نا. اس طرح کیا اس طرح نہیں ہے؟ بولو. میں تمہیں حقیقت عرض پیا کردا، ایک جنازے تے میں گیا، عجیب ترین وقوع ہوا ہے. عورت دا جنازہ تو سارا تو پیچھے، میت سب تو پیچھے، لوگ سارے اگیا نے پین. میں حیران پریشان، میں روک کیتا، میں کہ اوہی جنازہ پیچھے، شریعت اگے لے کے آکر دیے، تو سب پیچھے رکھی وے دیو، خیر تے وہ جی ایک مولوی صاحب ہے تو نہ آکھیا جی بے گل ہے ایک عورت دا جنازہ پیچھے ہی ہونا چاہیے. بڑی کمال دی گل ہے جی، کتھوں نہ پڑھیا جی؟ انہیں سانوں تو نہیں پتہ جو ساڑھے مولوی ہے. اور میں کہا جڑا جالو ساڑھے پلے نہ پاؤ، مہربانی کرو کچھ کم ہولا رکھو تسی بھی، تو تانوں بھی اللہ عقل دیتے ہے، تسی پوچھ سکتے سن حضرت کتھے لکھے ہے؟ بولو تو صحیح نا. تساں بھی پوچھ لو نا بھائی صاحب، آج تک تو سانوں کہیں گل نہیں دسی. ہن تساں جاندے پے ہو بے جنازہ پیچھے ہوئے تے دی کوئی شریعت وچ جواز کے ہے؟ حالات ہیں. اس واسطے میرے بھائی بدلو، میں عرض کی پہ کرتا تھا شریعت کے کتنے اصول نے. امامت کون کروائے کیوں کون ہوئے؟ علم والا، تو دوجا تقوی رکھنا والا ہوئے. علم والا ہوئے تے گل یاد ہو گئی نہیں؟ انہیں اصول دینے چ رکھ لو، کوشش کرو دین جدو سکھن دی گل آئے، دین نو سمجھن دی گل آئے، کسی جہل دے کول جا کے نہ بیٹھے کرو، خدا دا واسطہ جے کسی عالم کو لائے کرو. بیڑے غرق بہتے ہو گئے نے، عجیب عجیب اصول تے عجیب عقل دی گل ہے. میں نے ایک مسئلہ آیا میرے واٹس ایپ تے موجود ہو سی تو انہوں سنا دینا. حیران کون مسئلہ جی؟ وہ جی جنے ساڑھے علاقے چک رواج ہری پور تو ایپٹ آباد ہری پور ادھر. وہ جی کی مسئلہ جی؟ یہ دسو مسئلہ کہ خواتین ساڑی جڑی حاملہ خواتین نے جدوں کوئی فوتکی ہو جائے تو او دے وچوں دھاگا کٹ کے نا او جڑا کفن دا تو پیر نال بن لیندیاں نے. میں کہ یہ کتھوں نکلا جی؟ سمجھ آ رہی میری گل؟ وہ دسو جی جائز ہے کہ نہیں؟ انہوں سنوں کی دسی اس مسئلے نو کر، مسئلے نو کون بیان کرے؟ مقدس شریعت کوئی جواز. قوم عجیب عجیب حرکات خود اپنے کولوں کر رہی ہے. پھر وہ جا افراد کو چلی ویسی جنہیں ہاں ٹھیک ہے انج بھی ہے انج بھی ہے. ساڑھے ایک امام صاحب نے انہوں کو ایک مسئلہ پوچھا ہے، اگر اذان نہ ہو تو نماز ہو جاتی، جنہیں نہیں بھی ہوندی تو ہو بھی بہتی ہے. میں کہ دو ارادی کر لو. کہنے دا مقصد ہے کہ شریعت نہ مذاق ہے کہ کوئی نہیں؟ بولو بولو نا. غلطیاں سی کر دے پیاں، ساڑھے مسلے لٹ رہے ہیں، بچے ساڑھے ضائع ہو رہے ہیں، دین تو اسی خود بے راروی دے شکار ہو رہے ہیں، لیکن توجہ نہیں آندی پی، کردے ہی جا رہے ہیں تو کردے ہی جا رہے ہیں. اسی چاہتے کیا امام وہ ہوئے جڑا ساڑھا جنازہ پڑھائے، دعا مانگ چھوڑے، شادی دی دعا مانگ چھوڑے، اس سے علاوہ سانو نہ چھیڑے. اس سے علاوہ نماز پڑھے تو مرضی، نہ پڑھے تو مرضی، پڑھائے تو مرضی، نہ پڑھائے تو مرضی، کو مسئلہ جانے تو مرضی، نہ جانے تو مرضی. سانو کچھ نہ آکے شریعت کو مسئلہ بیان کرے نہ کرے، اسی یہی کرساں. نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ آنے والی نسل پھر جائل نکلا سی، اس وقت پھر جائل نکلا سی، پھر جائل نکلا سی. اور ساڑھے بچے کیوں رول رہے ہیں، کیوں دین تو دور رہے ہیں؟ وہ دی مین وجہ ہے. سال بعد ایک پروگرام کر لسواں، بہت خرچہ سے جو کچھ بھی اچھا عمل ہے، لیکن یاد رکھو سال تے جتنا سا خرچہ کیتیا اگر مسجد تے توجہ کر دے، اتنا خرچہ مدرسے تے کر لیں دے، ساڑھے مسجد وچ ایک عالم دین ہوندا، اسانو صحیح شریعت دی گائیڈنس دیندا، تو کی خیال ہے بدل نہیں جانا سی؟ بولو سمجھو نا بھائی، گلاں سمجھ رہے ہو میری گل؟ اس واسطے میرے بھائیو وعدہ کرو اپنے دل دے نال کہ علماء دی میت اختیار کرو، اپنی مساجد دے وچ علماء نو لے کے آؤ. ہن لوگ کہندے نے سانو پتہ ہی کوئی عالم کون ہوندا. میں کہ تانوں خیر نال پتہ لگنا ہے. آؤ نا ساڈے نال 10 سال مدرسے بیٹھو، پھر تانوں دساں عالم ہے ہوندا ہے.
بہرحال آؤ واپس چلتے ہیں. میں کی عرض پہ کردا سا, گل یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ تقوی دیاں کتنی گلاں, امامت دیاں کے اصول نے پہلے دو کیڑے کیڑے؟ علم رکھنے والا ہوئے تو دوجا متقی ہوئے, علم رکھنے والا ہوئے تو دوجا بھئی اچھا بولو نا متقی ہوئے. یہ گلاں تو یاد ہو گئی ہیں. ایک کون کس کی کوالٹی ہے جڑا مسلح تے کھڑا ہوئے؟ اصول ہے بڑی لمبی بات ہے لیکن میں اختصار نہ لگے چلنا چاہتا. ہوں آؤ ذرا واپس پلٹ دیں. میرے آقا نے مسلح تے کنوں کھڑا کی تھی آپ؟ ہوں بولو سبحان اللہ. میرے بھائیو توجہ کرنا, اصول شریعت دا سمجھ آ گیا. مسلح تے کون کھڑا ہوئے گا؟ جڑا متقی بھی ہوئے تے علم رکھنے والا بھی ہوئے. میرے آقا قریب نے اپنے مسلح تے جنوں کھڑا کیتا او دا نام کی ہے؟ پتہ چلیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نو اللہ علم والا بھی رکھیا ہے تے متقی بھی بنا چھوڑیا ہے. انہوں کی بنایا؟ علم والا بھی تے متقی بھی ہو گیا. دو گلا جمع آ گئی. ہوں اگے ٹریے میرے بھائیو توجہ فرمانا. آؤ ذرا آگے چلیے. حضرت محمد بن حنفیہ بیان کر دینے, حضرت علی دے بیٹے نے, حضرت امام حسن دے بھائی نے, حضرت امام حسین دے بھائی نے محمد بن حنفیہ بیان کر دینے, میں حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے باپ علی کو سوال کیتی ہے, اے علی دسو تے صحیح نہ اس امت وچ سب تو اعلیٰ تے افضل بندہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا سب تو اعلیٰ ابو بکر ہے, سب تو افضل ابو بکر ہے. میں سوال کیتے انہوں تو بعد کون ہے؟ فرمایا اودا نام عمر ہے, اودا نام عمر ہے. حضرت محمد بن حنفیہ کہندے میں چپ کر گیا, مینوں پتہ چل گیا. بلکہ توجہ کرنا, میرے نبی علیہ السلام دی سونی بارگاہ لگی ہے. ایک خاتون آئی سوال کیتے آتے عرض کی کوئی مسئلہ چاہنا چاہیا, پوچھنا چاہیا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر آنا تو میرے پاس. عرض کرنے لگی سنیا اے لجپالا اے محبوبہ جی میں پھر آواں تسا موجود نہ ہو, اے مسئلے دی وضاحت کے دے کولو طلب کراں. میرے آقا فرماندے نے میری ابو بکر کولو آ کے پوچھ لیویں. یعنی مطلب یہ ہویا سرکار پہ بیان کر دینے میرے تو بعد میرا جانشین کون ہوئے گا؟ بھائی بولو نا. بعد مصطفیٰ تو جانشین ابو بکر کو ماننا پڑے گا. اب توجہ کرنا, آؤ ذرا قرآن کی اس آیت کو جو میں نے تلاوت کی ہے. خلا کے عالم کیا فرماتے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں اللہ نے وعدہ فرما لیا ان لوگوں سے. وعدہ فرمایا کس بات کا؟ فرمایا وعملوا الصالحات, جو ایمان والے بھی ہوں اور نیک بھی ہوں. اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں کیا کریں گے؟ زمین میں خلافت عطا فرما دیں گے. کیا کریں گے زمین میں؟ اچھا بولو, کیا کریں گے؟ خلافت عطا کریں گے. اب توجہ کرنا, اس ضمن میں کچھ سوالات آ رہے ہیں, وہ عرض کر کے آگے چلتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں عموم کا حکم ہے, مخصوص نہیں, یعنی عام حکم ہے. علماء نے فرمایا کہ سامنے موجود جڑے بندے سن سرکار دے سامنے, میں بولنے پہ ہو نا, توجہ ہے میرے وال, ایک باری بولو نا, ایک باری گج کے آکھو, اتنا اچھا بولو جڑے ستے پہنو بھی جاگ جان. بھائی اس آیت دے وچ علماء فرماندے نے مفسرین کہ عموم نہیں خصوص حکم ہے جڑے حضور دے سامنے صحابہ موجود سن. ایک خطاب انہاں نال ہویا ہے. تفسیر چ گل لکھی ہے, ہر ایک شامل بھئی بولو نا نہیں. اگر مراد لیا جاوے کہ پورے زمین تے رہن والے بندے یہ سارے موجود سن, سارے نو اللہ خلافت عطا کرے گا, تو پھر صحابہ تو صحابہ دی تخصیص ہی ختم ہو گئی.
پھر زمین تے منافقین کافر مشرکین سارے راندے سن. کچھ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ سارے راندے سن. فرمایا نہیں، یہ تو سارے ہیں، سب کو تو عموم میں داخل کرو گے تو پھر کافر بھی ہیں. یہ حکم مخصوص ہے ان صحابہ کے ساتھ جن کی حدیث میں صراط ملتی ہے. میرے لجپال کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. کتنا عرصہ؟ 30 سال. کتنا عرصہ؟ 30 سال. فرمایا 30 سال میرے بعد خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول ایک بندہ آیا تے اس آیت کے مطابق اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ذرا ایک گل دس، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ اس کا کتنا عرصہ؟ فرمایا عمر پاک فرمایا آکھنا گا 10 سال، حضرت عثمان پاک 12 سال، حضرت علی پاک فرمایا 6 سال. فرمایا نا سارے نو جمع کر کتنا بننا ہے؟ بولو نا، کل کتنا عرصہ بنیا؟ 30 سال. فرمایا او جڑا مصطفیٰ نا فرمان ہے اے خلفائے راشدین تے برحق کے تو ثابت ہو رہا ہے. کنا تو ثابت ہو رہا ہے؟ بولنا نہیں. ایک تو پتہ نہیں ہم تو سمجھان واسطے سانو بڑی دقت آندی ہے جدو تسا چپ کر کے بہ جاندے ہو. صحابہ تے ثابت ہوندا پیا. سرکار نے کی فرمایا میرے بعد خلافت کتنا عرصہ رہسی؟ 30 سال تک. ہوں جڑا سی لیندے ہیں نا نعرہ تحقیق، ہاں پھر اور نہیں میں بولو نعرہ تحقیق، ایک بار پھر بولو نعرہ تحقیق. اے دی جڑی خلافت جنہاں نو خلفائے اربعہ نو حق 4 یار آکھا جاندا ہے، ایک کنہ دی خلافت ہے؟ خلفائے راشدین دی. کنہ دی ہے؟ خلفائے راشدین دی. ایک خلیفہ حضور دے کتنے نے؟ 4. اور ایک بندہ مینوں کہن لگیا بھئی حضرت امام حسن مجتبیٰ دی خلافت بھی تھی ہے نا 6 مہینے، تو آگے 5 تن کیوں نہیں آدھے؟ میں کو لالا تینوں سمجھ نہیں آئی، حضرت امام حسن جڑے نے وہ حضرت علی دی خلافت دا حصہ نے. اج تک کسی بزرگ نے انہوں نے خلافت میں علیحدہ بیان ہی نہیں کیتیا علی دی خلافت دا حصہ گنیا ہے. سمجھو نا یار، جزء حضرت علی دی خلافت دا تانج حضرت علی دی خلافت 6 سال ہو گئی. تو کی ہویا پھر؟ کتنے خلیفے ہوئے؟ 4. میرے محبوب علیہ السلام دے 4. انہاں دے بارے قرآن کی پہ کہندا لیستخلفنہم فی الارض، اللہ انہاں نو زمین دے بھی خلافت عطا کرے گا. کیا کرے گا؟ اچھا توجہ، اگلی گل تے توجہ کریو. ہن میں گل انتہا تے آ کے تانوں سمجھانا چاہ رہا. فرمایا والا یمکنن لہم، اللہ انہیں متمکن کرے گا، مستحکم کر دے گا. کہاں؟ فرمایا دینہم الذی ارتضی لہم، اس دین کے اوپر جو رب ان کی رب کے لیے رب کی ان کے لیے رضا ہے، جو رب چاہتا ہے اس دین کے اوپر انہیں متمکن بھی کرے گا، مضبوط بھی کر دے گا، کامیاب بھی کر دے گا. اور یار توجہ میرے بال رکھو یار، متمکن کر دے گا. آگے فرمایا بالا یبدلنہم. ہن توجہ، اسلام دا ابتدائی دور انتہائی مشکلات دا دور، جنگ و جدل دا دور سی. تو سمجھے 29 غزوات ہوئے نے، جنگاں ہوئیاں نے. قرآن کہندا کہ جیڑے خلیفے بن سن انہاں دے دور دے وچ اللہ خوف نو دور کر کے امن لے آسی. ایک بندہ میں نے کہنے لگیا کہ نہیں اس سے مراد حضرت علی کی خلافت ہے. میں نے کہا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مختلف ممالک کے لوگ تھے وہ حضرت علی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اور جو شیعان علی تھے وہ اپنے ایمان کو عقیدے کو چھپا کر ان کے مطابق ظاہر کرتے تھے. تو یہ تو خوف کا معاملہ ہے. قرآن کہتا ہے ان کے دور میں خوف نہیں ہوگا. آئے
اب بولو نا یار، خوف ہو نہیں ہوگا، امن ہوگا۔ اسی لیے تو صاحب راضی نے بیان کیا، فرماتے ہیں یہ تین خلفاء کی صداقت ثابت کرتی ہے، تین خلفاء کی خلافت کو ثابت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں جب تین کی ثابت ہو جائے تو چوتھی خود بخود ثابت ہو جائے گی، چوتھی کے اوپر تو باس ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں مسئلہ پہلی تین کا ہے، نہیں سمجھ رہے ہو تو ساتھ، پہلی تین کا مسئلہ صاحب راضی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جی جو لیستخلفنہم ہے، اس میں پہلے تین خلیفوں کی خلافت کی صداقت ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ تین ثابت ہو جائے خلافتیں تو یہ تین خلافتوں کے بعد حضرت علی کی خلافت اس کی فرا ہے۔ فرماتے ہیں ان تینوں کے ساتھ چوتھی خود بخود مانی اور ثابت ہو جائے گی، چوتھی خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ اور توجہ کرنا، پھر سوال یہ جنم لیتا ہے کہ حضرت علی اور مرتضیٰ کے دور میں اگر امن نہیں تھا تو پھر تو یہ حضرت علی سے نکل گئے۔ نا بابا ایسا نہیں ہے، میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ بھی حضرت علی اور مرتضیٰ کے دور میں باہر کا خوف نہیں تھا، اندر کے خلفشار تھے، اندر کے جھگڑے تھے۔ اندر کے جھگڑوں کی بات نہیں ہو رہی، شریعت جہاں کفر کی بات کر رہا ہے۔ اب بولو یار سبحان اللہ، سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ حضرت امام مہدی اس خلافت میں شامل کیوں نہیں؟ کیونکہ امام مہدی اس وقت موجود نہیں تھے۔ اچھا یہی عرض کر دوں، پھر توجہ فرمانا، یہ جو 12 ائمہ کی خلافت بیان کی جاتی ہے وہ بھی یہاں سے ثابت نہیں۔ وہ کیسے نہیں؟ اس لیے پہلی بات تو عرض کر دوں، دو کے علاوہ بھئی بولو نا، دو کے علاوہ کسی کو خلافت ملی ہی نہیں۔ حضرت علی کو خلافت ملی اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کو، امام حسین خلیفہ، ان کی اولاد امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام جن آگے چلے جائیں تو کسی اور کو خلافت نہیں ملی۔ اور وہ باقی 10 جو تھے سوائے ان 2-3 کے، باقی موجود بھئی بولو نا، تو آڑے نال مخاطب ہے، میں باہر نال نہیں، باقی موجود بھئی بولو، باہر علی بھی بولو، باقی موجود نہیں تھے۔ اب علماء فرماتے ہیں جو موجود نہیں تھے یہ ان سے خطاب ہی نہیں، خطاب ان سے جو سامنے موجود تھے، جو سامنے موجود تھے۔ تو جن کی خلافت جہاں متحقق ہو گئی وہ سامنے کون تھے؟ ابو بکر، سامنے کون موجود تھے؟ عمر، کون موجود تھے؟ عثمان، کون موجود تھے؟ سمجھ آ گئی ہے میری گل؟ اور میں عرض کر دوں، اہل سنت کی ترتیب میں ہم اہل سنت بیٹھے ہیں، میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں، ہماری ترتیب میں جہاں سے خلافت کی ابتدا ہوتی ہے وہیں سے امامت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم امامت کو نبوت کے بعد خلافت مانتے ہیں۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی؟ نبوت کے بعد اچھا بول خلافت مانتے ہیں۔ ہماری ترتیب میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس طرح خلافت امامت اور خلافت چلتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ جو 12 ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ لیکن ہم آدھوں کو مانتے نہیں، ہم کن کو مانتے ہیں؟ پوروں کو، ساروں کو مانتے ہیں۔ ہم کتنوں کو مانتے ہیں؟ توجہ ہے میری جانب؟ بہرحال یہ میرا موضوع ہے، توجہ۔ اب ذرا توجہ کرنا، قرآن کہتا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ کیا کرے گا؟ ان کے تبدیل فرما دے گا دن، خوف کو دور کر کے امن لے آئے گا۔ کیا کرے گا؟ بھئی بولو نا، امن لے آئے گا۔ تو یوں قرآن کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد، یہ میں نے قرآن کی کس پارے کی سورت پڑھی تھی؟ 18واں پارہ ہے میرے بھائی۔ کون سا سورہ؟ کون سی ہے؟ آیت نمبر 55۔
یہ آیت ذہن نشین کر لو اور اس کی تفسیر جا کے پڑھو، تحقیق کرو، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ خلفائے اربعہ کو ہم کیوں مانتے ہیں دل و جان سے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بھائی کی کوئی نہیں؟ وہ بولو نا، کچھ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ یہ چار کی خلافت اس لیے متحقق ہے کہ ان کی خلافت کا ذکر کہاں موجود ہے؟ کتنے موجود ہے؟ وہ بولو نا۔ تو میرے بھائی سمجھنے کی کوشش فرمائیں، جب انسان توجہ فرمائے گا، قرآن پہ غور کرے گا۔ اب میں ایک اور جملہ کہہ کے آگے چل کے بات مکمل کر دیتا ہوں، یہ بات انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفاء کی جو خلافت ہے یہ اجماع سے ثابت ہے۔ کس سے؟ اجماع سے۔ اجماع کا حکم کیا ہے؟ اجماع کا حکم کیا ہے؟ یہ توجہ سے سنیں۔ اجماع کا وہی حکم ہے وَأَمْرٌ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب جو مشاورت سے کریں گے یہ کہاں کا حکم ہے؟ ہاں سوچو نہ کیا گیا او بھائی میں ہوں جا کیا قرآن کا حکم ہے؟ کہاں کا حکم ہے؟ قرآن کا حکم ہے۔ اجماع کے لیے وہی حکم لگے گا جو قرآن و حدیث کے اوپر لگتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، ایسی اجماع کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر کی خلافت کہاں سے؟ اجماع امت سے ثابت ہے۔ اجماع کون ہے؟ وہ صحابہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جنہوں نے حضرت ابوبکر کو چن کے منتخب کیا، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، پھر تو یہ شورا کے مطابق ہوا۔ یہ غاصب حکومت نہیں ہے بلکہ یہ شورا کے مطابق اجماع سے ثابت ہے۔ ذہن میں آ گئی میری بات؟ اب آگے یہ جملہ بھی نوٹ کر لیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کر دے کہ میں صحابی نہیں مانتا جی، سمجھ آ رہی میری بات؟ جو صحابی کا انکار کر دے کہ وہ صحابی نہیں، جبکہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ کہاں سے ثابت ہے؟ بھئی بولو نا، جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو تو انہوں کو شک کے کتنے لکھیے؟ قرآن 10واں پارہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، ان کی صحابیت کہاں لکھی ہے؟ اب جو ان کی صحابیت کا انکار کرے تو یہ کس کا انکار ہوا؟ قرآن کا انکار کرنے والا کون کہلایا؟ سمجھ آ گئی ہے میری بات؟ تو یہ مسئلہ مذاق کا نہیں ہے میرے بھائی، یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، یہ مسئلہ شریعت کا ہے، اس کے اوپر ہمارے تمہارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہم نے اسے سوچا ہی نہیں ہے، ہم نے غور ہی نہیں کیا، ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، کوئی مانے تو بھی مرضی، نہ مانے تو بھی مرضی۔ بھائی یہ بات شریعت کی ہے، ہم قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرتے ہیں؟ تو اگر کوئی کر دے تو پھر جب ہم حضرت ابوبکر کو نہیں مانیں گے تو ان کا تو قرآن کی آیت سے تعلق ہے، تو جب ہم قرآن کی آیت کو مانتے ہیں تو پھر ان کو ماننا ضروری ہے کہ کوئی نہیں؟ سمجھ آئی ہے؟ تو اس لیے اس کو مذاق نہ سمجھیں، یہ تیرے میری ایمان کا مسئلہ ہے۔ مجھے گالیاں دینے سے پہلے قرآن پڑھیں، مجھے برا بھلا کہنے سے پہلے قرآن سمجھیں، میرے خلاف کھڑے ہونے سے پہلے قرآن پڑھیں۔ یہ بات تو قرآن میں لکھی ہے، اب بتاؤ تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیں کیا؟ بولیں قرآن چھوڑ دیں تو پھر ہمارا فائدہ ہی کیا ہے؟ جیسے قرآن کی ایک الف کا انکار کرنا کفر ہے، قرآن کی ایک آیت کا بھی ایسا حکم، پورے قرآن کا بھی ایسا ہی حکم ہے۔ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم غور ہی نہیں کرتے، اپنی منمانی کرتے ہیں شریعت میں بھی۔ پھر میرے بھائی طبیعت کی بات ہوتی ہے، شریعت کی نہیں ہوتی، اس لیے بدلو خدا را، اپنے عقیدے کی، اپنی سب سے پہلے اپنی ایمان کی حفاظت کرو، پھر آگے چلو۔ قبر میں ایمان ہوگا تو نجات ہوگی، ایمان نہیں تو پلے کچھ، جو مرضی کر لو کچھ پلے ہونا۔ پہچان ہی مصطفیٰ کی تب ہوگی جب ایمان ہوگا تو۔
تو اس لیے سب سے قوی مضبوط ترین جو چیز ہے وہ ایمان ہے، تو ایمان کی حفاظت کی کوشش کرو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ المبین۔